أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا. کہا جاتا ہے مناط. تو اس کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے لٹکانے کی جگہ. وہ ذات و انواط، وہ بیری کا جو درخت تھا، تو اناط و یونیتو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ لٹکانا. تو مطلب جس چیز کے ساتھ شریعت کے احکام لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو مناط کا مطلب، مناط یہ اسم ظرف ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر شریعت کے احکام لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب اس کی جو لنگوسٹک جو سینس ہے وہ میں کلیئر کر رہا ہوں. تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ شراب جو ہے اس کی حرمت جو ہے اس کی مناط کیا ہے؟ اسکار، یعنی نشہ کرنا. مطلب ہے کہ شراب کے اور کتنے بھی وصف ہوں گے جو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے یا پیلا ہوتا ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، وہ گلاس میں ڈالا جاتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کی جو مناط ہے اس کے حرام ہونے کی، اس کا مسکر ہونا ہے. کل مسکر حرام. تو اس کا اسکار جو ہے یہ مناط ہے. اسی طریقے سے سفر کے یہ جو قصر ہے، وہ قصر کی جو مناط ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفر ہے کہ سفر ہوگا تو مطلب جو علت ہوتی ہے. تو مناط کا مطلب علت، مناط کا جگہ وہ پوائنٹ جس کی بنیاد پر چیز کا حکم مختلف ہو سکتا ہے. تو کہا کہ وہ مناطن للتکلیف، یہ جو عقل ہے یہ تکلیف کے لیے مناط ہے. کیا مطلب؟ ہاں، مکلف ہونے کے لیے عقل جو ہے یہ مناط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحلم، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. تین بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا، مرفوع قلم ہے. تین بندے تو کون سے ہیں؟ ایک عن الصبي حتى يحلم، بچہ جب تک کہ وہ احتلام کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اور سویا ہوا بندہ جب تک وہ جاگ نہ جائے، اور مجنون پاگل جو ہے وہ جتنا مرضی ہٹا کٹا ہو. مطلب اس میں کیا ہے؟ مناط کیا ہے اس کے مکلف ہونے کی؟ عقل. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں میں دیکھیں تو کیا چیز مشترک ہے؟ عقل ہے نا. مطلب سویا ہوا بندہ اس کو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں، وہ سمجھ نہیں ہے اس کو. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وہ عقل نہیں ہے جو اس کو جہنم یا جنت کے حوالے سے فیصلے سے کروا لیں. مطلب نادان ہے. تو یہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو مناط بنا دیا ہے مکلف ٹھہرانے کی. تو یہ حقیقی چیز نہیں ہے. وَأَمَرَ بِحِفْظِهِ وَرِعَایَتِهِ، اور اس کی حفظ اور اس کی رعایت. رعایت کا مطلب سنبھالنا. رعایت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سنبھالنا. یہ راعی سے ہے. آپ نے کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ. تو رعیت جس کو آپ چلاتے سنبھالتے ہیں. تو رعایت اردو میں رعایت پرونسیشن کے لیے کہتے ہیں. وہ مطلب وہ سینس اردو میں صحیح نہیں ہے اس لفظ کی جو عربی میں ہے. تو عربی میں رعایت کے فما رعوها ورهبانیۃ ابتدعوها فما رعوها حق رعایت ہے. تو پھر انہوں نے اس کو صحیح طرح سنبھالا نہیں. تو رعایت کا مطلب سنبھالنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفظ کی، اس کی حفاظت کی، اور اس کو سنبھالنے کی جو ہے وہ حکم فرما رکھا ہے. مطلب شاطبی کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت جو ہے اور شراب کی پہ سزا دینا، حد لگانا، تو وہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ شریعت جہاں وہ 5 مقاصد خمسہ جو ہے جن کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے، جن میں سے ایک ہے یہ ہے کہ دین، اور پھر نفس، پھر عقل، پھر مال، تو پھر یہ عرض یا جو نسل ہے انسان کی، نسب جو ہے ان کی حفاظت کے لیے شریعت ہے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے شریعت آتی ہے. وحرم كل ما يفسده او يؤثر عليه، اور حرام ٹھہرا دیا اسلام نے ہر چیز، اس چیز کو جو اس کو فساد زدہ کر دے، جو اس کو خراب کر دے، اور یا جو اس پر اثر انداز ہو جائے. وحث الناس، حث یا حث کا مطلب ہوتا ہے
زور دینا، حتی کا مثلا ابھارنا، لوگوں کو ابھارا ہے علی التدبر والتفکر والتعقل فی آیات کثیرۃ جدا، بہت ساری آیات میں، کما ذم اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، مذموم ٹھہرایا ہے، المشرکین الذین عطلوا حواسهم وعقولهم، جنہوں نے اپنے حواس اور عقول کو معطل کر لیا، فرمایا بقولہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، مطلب اتنا بڑا جرم ہے عقل کا استعمال نہ کرنا اسلام کے روح سے۔ وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو اسپیئر کر دیا ہے ہی جہنم کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل تو حاصل ہے مگر وہ ان کے ذریعے سے تفقہ نہیں کرتے، یعنی یہ جو سوچنا سمجھنا گہرائی میں جانا، تفقہ کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں جانا، فقہ کا مطلب وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کی مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ ہیں چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کرنے والے ہیں۔ وَلِهَذَا، اس وجہ سے دل القرآن علی الأدلة العقلیہ، قرآن مجید نے عقلی جو دلائل ہیں، ادلہ دلیل کی جمع، عقلی دلائل پر دلالت کی ہے خود، وبینها، اور ان عقلی دلائل کو خود بیان کیا ہے قرآن مجید نے، ونبہ علیہ، اور ان پر تنبیہ کی ہے۔ وکان الخطاب القرآنی خطابا برہانیا، اور قرآن کا جو خطاب ہے وہ برہانی خطاب ہے۔ برہانی کا مطلب جو دلائل کے ساتھ چلتا ہے، یعنی قرآن مجید میں مجھے دیکھیں نا امپیریٹیوز نہیں چلتے، ایسے کرنا ہوگا تمہیں، ایسے کرنا ہوگا تمہیں، ایسے کرنا ہوگا، حالانکہ مالک الملک ہے، مطلب کہنے کو تو بادشاہ کب یہ ریزننگ کرتا ہے بادشاہ، لیکن تو اس کی کمال مہربانی ہے نا، اور اس عقل کی جو ہے وہ رعایت ہے اس کی طرف سے کہ وہ انسان کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اوپر سے لے کر آخر تک آپ یہ کر دیجیے کہ ٹھیک ہے اس میں احکام بھی ہیں، مگر احکام بھی ایسے اسلوب کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر دلائل ہے، برہان ہے، اور قائل کرنے کا ایک انداز ہے۔ خطابا برہانیا، وبین ما يدل على صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کیا ہے یعنی قرآن مجید نے اس چیز کو جو کہ دلالت کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، یعنی رسول کا سچا ہونا بنیاد ہے جس کے باعث آپ اس پورے قرآن کو لیں گے، اس وحی کو لیں گے اور ان احکام کو چلیں گے اور پوری شریعت نبی کے صدق پر قائم ہے۔ تو ان دلائل کو نہایت خوب انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جہاں سے نبی کی سچائی ثابت ہوتی ہے، فی کل ما یقول، ہر چیز میں جو نبی کہتا ہے، لیظہر الحق بأدلته السمعیہ والعقلیہ، تاکہ وہ حق کو ظاہر کر دے اپنی دلائل کے ساتھ، سمعی بھی ہیں جو کہ عقلی بھی ہیں۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بالحق، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حق کی خبر دینے والے ہیں۔ ویقیم علیہ الادلۃ العقلیۃ البرہانیہ، اور وہ بھی اس پر قائم کرتے ہیں عقلی برہانی دلائل کو، الموصلہ الی معرفتی، جو کہ پہنچاتی ہیں جو دلائل ان کی معرفت تک، کہ نبی کو صحیح طریقے سے پہچان لیا جائے۔ یہ پیرا جو ہے یہ انہوں نے لیا ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے من الشاہکار، درء تعارض العقل والنقل، مطلب یہ در کا مطلب قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، یہ جو لعان کا مسئلہ ہے نا، وہ لعان جو آدمی اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، تو یہاں پر ہے کہ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس سے عذاب کو ہٹا دیتی ہے یہ چیز کہ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَأَنَّ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ 4 شہادتیں دے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو درا کا مطلب ہوتا ہے پش اوے، ٹو پش اوے، درا یہ درا مطلب ہے کہ اس سے بچا لینا اور جو چیز اس پر آ رہی ہے اس سے اس کو پرے کر دینا۔ تو
ایک مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادرأ الحدود بالشبہات، حدود کو شبہات کے ذریعے سے پرے کر دیا کرو، ہٹا دیا کرو. تو درا کا مطلب ہٹانا. تو یہ کتاب ابن تیمیہ نے لکھی ہے درء تعارض العقل والنقل، کہ عقل کا جو نقل کے ساتھ جو تعارض ہے اس کو ہٹانا، اس کو پرے کر دینا. کیونکہ بنیادی مقدمہ ہے اہل سنت کا، یعنی اہل سنت وہ لوگ ہیں جو کبھی جنگ نہیں کرواتے نقل اور عقل کی. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نا کئی جگہ پر کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ عقل کی شریعت کے ساتھ جنگ کروانا، اور مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے تو میں جو شریک کر رہا ہوں یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، اہل سنت کی جنگ نہیں ہے نقل اور عقل کی جنگ. اہل سنت کی جنگ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو نقل کے مخالف ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو عقل کے مخالف ہیں، اور عقل اور نقل کی ہم آہنگی کو واضح کرنا، یہ اہل سنت کی جو ہے وہ جنگ ہے. تو یہ جنگ نہایت کمال کی جو ہے وہ لڑی ہے. مطلب آپ کہہ لیجیے کہ یعنی اس کو پیک پر پہنچا دیا اس کتاب میں نا ابن تیمیہ کی جو ہے درء تعارض العقل والنقل. یہ مطلب میدان ہی غلط ہے جنگ کا جو آپ نے چن لیا ہوا ہے. وَلِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَعْقِلُ إِلَّا الْمَحْسُوسَاتِ وَالْمَرْئِيَّاتِ، اور کیونکہ عقل جو ہے وہ نہیں تعقل کرتی، نہیں سمجھتی، نہیں کیپچر کرتی الا المحسوسات، مگر محسوسات ہی کو، جو چیزیں محسوسات میں آتی ہیں انہیں کو، والمرئیات جو چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں ان کو. فإن طريق النجاة من العذاب الأليم لا يكون إلا بالرواية والنقل. اس وجہ سے عذاب علیم سے جو نجات کا جو راستہ ہوگا وہ نہیں ہوگا مگر روایت اور نقل ہی سے. روایت جو کہ وہی بیان ہوئی ہے اس کو بیان کیا جائے اور اس کو نقل کیا جائے. اذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، کیونکہ اس چیز سے مجرد عقل کفایت نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ مجرد عقل کفایت نہیں کرتی، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجرد نقل کفایت نہیں کرتی. نقل بدون عقل یا عقل بدون نقل دونوں غلط ہیں. تو جب یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو پھر نجات کے راستے کھل جاتے ہیں. اطلاع کی مندالے کا مجرد جانتے ہیں نا کہ مطلب کہ محض جو ہوتی ہے وہ کافی نہیں. بلکہ ما ان نور العین لا يرى الا مع ظهور نور قدامه، كما ان نور العين لا يرى كما ان نور العين لا يرى الا مع ظهور نور قدامه، کہ جو آنکھ کا جو نور ہے مطلب یہ نہیں دیکھتا مگر ایک ایسے نور کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو باہر سے بھی، قدام کا مطلب سامنے سے، جو سامنے یعنی جو باہر اگر نور ایکسٹرنل اگر روشنی نہیں ہے تو اندر کی بینائی کچھ نہیں کرتی. یہ ہے وہ چیز نا جو عقل اور نقل کا وہ کرتا ہے. بلکہ جو اہل سنت مفسرین کی جو تفسیر ہے نا یہ نور علی نور، تو وہ یہی ہے نور علی نور. ایک نور وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھ دیا پھر، لیکن وہ کافی نہیں تھا. پھر ایک نور وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا، تو پھر یہ اندر کا نور اور باہر کا نور پھر نوری نور ہو گیا، نور علی نور. اسی وجہ سے اگلا لفظ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے، یہد اللہ بنورہ من یشاء. تو یہ نور جو ہے دراصل ہدایت کا نور ہے. مطلب لوگوں نے سمجھا کہ فزیکل نور ہے نا، ان اللہ نور السماوات والارض، مطلب یہ جو لوڈ شیڈنگ والا جو لائٹ ہے، مطلب استغفر اللہ، لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہ فزیکل جو مطلب انداز میں یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. مطلب وہ نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ حجاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو مخلوق ہے یہ تو نور، یہ جو روشنی ہے یہ مخلوق ہے. تو قرآن مجید میں یہ جو کہا نا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو آگے کہا نور علی نور یهدی اللہ بنورہ من یشاء، تو وہ ہے ہدایت کا نور. ایک یہاں پہ رکھا تھا، ایک اس نے باہر سے دیا. تو جس نے بھی جو ہے وہ اکیلے اس نور سے دیکھنے کی کوشش کی اس کو راستہ نظر نہیں آیا، تو یہ انبیاء کے ذریعے سے سب سے بڑی رحمت کی تھی کہ اگلے تمام جہانوں کے راستے اس نے اس نور کے ذریعے سے کھول دیے، اور اس بینائی کے ذریعے سے. اللہ نور السماوات، اس سے کتنے کا کیا کریں گے معنی؟ وہ تو آگے آیا نا نور بعد میں کہیں آیا. جی اللہ نور السماوات، اس کا مطلب اس کی جو کہ وہ نور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو چیزوں کو روشن کرتے ہیں، نور اس کو کہتے ہیں نا. مطلب ہے کہ نور کے دو معنی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ مادہ جو روشنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نور کا مطلب وہ چیز جو چیزوں کو روشن کر دیں، چیزوں کو ویزیبل کر دیں. تو اس وجہ سے مطلب ابن کثیر کو پڑھیں آپ، تو اللہ نور السماوات والارض ای منور السماوات والارض،
تو نور کا ایک مطلب منور بھی ہوتا ہے، نور کا مطلب بھی منور بھی ہوتا ہے، جو چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے جو کہ جس نے جو آسمانوں اور زمینوں کا منور ہے، جو دیکھنے کے قابل کرتے ہیں، دیکھنے کے قابل بناتا ہے. کیونکہ وہ جو نور ہے اس کا تو وہ تو لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، تو جو وہ ہم نے پہلے بھی جو محکمات ہیں دین کی تو وہ یہی ہیں کہ اس کو آپ نہیں پا سکتے. اس کا مطلب ہے، بلکہ وہ آتا بھی ہے حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ هل رأیت ربک، کہ اپنے پروردگار کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، نور ہے میں کہاں سے دیکھوں گا اس کو. تو وہ تو مطلب اس دنیا کے اندر نظر آنے والا نہیں ہے. اچھا ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آنکھ کا نور جو ہے یہ نہیں دیکھتا مگر ایک ایسی روشنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی جو کہ باہر سے آئے، سامنے سے آئے، قدامہ. فکذلک نور العقل لا یہتدی، اسی طریقے سے جو عقل کا نور ہے یہ ہدایت نہیں پاتا، راستہ نہیں پاتا. الا اذا طلعت علیہ شمس الرسالہ، جب تک کہ اس پر رسالت کا سورج چڑھ نہ جائے، طلوع نہ ہو جائے. تو رات کے وقت آپ چیز نہیں دیکھتے، حالانکہ آنکھیں تو ہوتی وہی آنکھیں، دن کو آنکھیں نہیں بدل جاتی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک سورج چڑھا دیتا ہے. تو اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص سورج کہا گیا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو سراج جو ہے نا یہ سورج ہے، مطلب جو کہ چڑھ گیا ہے، اور اسے مطلب کہا جائے گا کہ سورج جو پوری زمین کے لیے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری زمین کے لیے. تو جب تک سورج نہیں چڑھتا آپ کی آنکھوں کی بینائی چاہے جتنی بھی اچھی ہو کچھ کرتی نہیں ہے. تو یہ سورج ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. وقیام دین اللہ فی الارض انما هو بواسطۃ المرسلین، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام زمین کے اندر ہوتا ہے صرف اور صرف مرسلین کی وساطت سے، صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. ولا تحسبن ان العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته واسمائه على وجه اليقين. ہرگز مت سمجھنا کہ عقول کو اگر چھوڑ دیا جائے یعنی ان کے حال پر، وعلومها التي تستفيدها، اور ان علوم پر بھی چھوڑ دیا جائے جو کہ مجرد نظر سے دیکھنے اور سوچنے اور فکر کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں، کہ اس سے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچان لو گے. معرفت مفصلہ مطلب ہے یعنی ایک حد تک آپ ضرور عقل کے ذریعے سے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، مگر وہ پہچاننا نہیں ہے جو وہی جب روشنی کرتی تھی تو جو پہچانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ معرفت مفصلہ، اللہ تعالیٰ کی جو مفصل معرفت ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے اسماء کے ساتھ علی وجہ یقین، مطلب یقین پورے کے ساتھ. وہ تو اسی وقت ہوگی جب آپ کو رسالت مل جائے گی، جب آپ کو وحی مل جائے گی. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. رسالت نہ ہوتی تو عقل اکیلی ہرگز راستہ نہ پاتی نفع اور نقصان دینے والی چیزوں کی تفصیل تک. مطلب موٹی موٹی چیزیں مطلب وہ ضرور ہو جاتی. فی المعاش والمعاد، معاش کہتے ہیں جو اس دنیا کو، اس زندگی کو معاش کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ رہتے ہیں. معاد اس میں آپ لوٹائے جاتے ہیں جو کہ آخرت ہے. تو معاش اور معاد دنیا اور آخرت کہتے ہیں. یہ دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کی جو مفصل جو جزئیات ہیں ان تک عقل کبھی راستہ نہ پاتی اگر رسالت نہ ہوتی. تو موٹی موٹی چیزیں تو آپ جو ہے وہ جان لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وہ موٹی موٹی چیزیں بھی ہیں ان کی بھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی جب ڈیٹیل ہوتی ہے، جب ان کی تفصیل ہوتی ہے، کیونکہ چیزیں ایک بڑی سطح پر جا کر گتھم گتھا ہو جاتی ہیں. اب مطلب ہے کہ یعنی کتنی زبردست چیز ہے آپ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انصاف کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو سمجھایا کہ یہ انصاف، مگر انصاف کی مفصل چیزوں کے لیے آپ کو اگر یہ اتنا ہوتا دنیا میں قوانین کیوں بنتے ہیں بتائیے. دنیا میں قوانین بنے، دنیا میں قواعد بنے، اتنی ساری تفصیلات ہیں سوسائٹی کو چلانے کے لیے. اگر اتنی موٹی سی بات ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے،
تو بھائی مطلب ہے کہ باتیں ختم کی. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں ذرا, یعنی ایک وہ مطلب ایک بڑھیا کا ایک ہی ایک بچہ ہے, یا یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے, اس کا والد ہے, اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے, اس نے باپ نے قتل کر لیا ہوا, قانون کہتا ہے کہ اس کو پھانسی دیں گے. کیا کہیں گے مطلب یہاں پر, مطلب آپ کا نہیں چھوڑ دو, اب مطلب ہے کہ چھوڑ دو کا مطلب یہی ہے کہ اس عمر اس حیثیت کا جو بندہ ہو جا کے اس کو مرضی قتل کر دیتے. مطلب ہے آپ کو جو پتا ہے کہ اب قانون یہ ہے کہ جس کا مطلب 6 مہینے کا بچہ ہو کہ جناب آپ وہ بیچارہ اس کا باپ قتل کر دیجیے گا, ابھی سے اس کو یتیم کر دیں گے, یہ تو ہمارے اپنا اختیار ہے, اس کو قتل کریں نہ کریں سوسائٹی کا اختیار ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر کے میں تو اس حیثیت میں تو جو بھی بندہ ہے نا اس پوزیشن میں, وہ جا کر اس کو مرضی قتل کر رہا ہے, اس کو کہنا ہی کچھ نہیں ہے مطلب سوسائٹی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی ہونا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی جو کہ ویگ سے انداز میں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں عقل کے ذریعے سے, ان چیزوں کے لیے بھی دنیا والے آپ کو قانون دیتے ہیں اور مالک الملک آپ کو شریعت دیتے ہیں. اور شریعت جو ہے وہ مفصل ہے, وہ تفصیلا لکل شیء, ہر چیز کو مطلب وہ کرتی ہے. تو مطلب ہے کہ آپ نے جو اتنا کڑوا خون بھرا کہ نہیں جناب اس کو قتل ہونا ہی ہے, تو کس وجہ سے یہ قانون کہتا ہے نہیں. دوسری طرف کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ کا آپ نے کڑوا خون بھرا تو کسی وجہ سے تو بھرا ہے, تو وہ حق ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تفاصیل, جو تفاصیل ہے یہ کبھی نہیں جو ہوتی ہیں. وہ اس بار غاز میں ایک آرٹیکل بھی وہ دے رہے ہیں شیخ صلاح صاحبی کا, مطلب وہ بھی کہتے ہیں یہ وہ اس پوائنٹ کا جواب دیتے ہیں جو عام طور پر یہاں پر وہ جب بھی شریعت وغیرہ کی بات کی جی کون سی شریعت, خمینی والی شریعت, ضیاء-ال-حق والی شریعت, نمیری والی شریعت, فلاں والی شریعت, سعودیہ والی شریعت, کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں. تو وہ اس کا وہ جواب ہے, کہتے ہیں ظالموں ہماری تو جو شریعت ہے اس کو گیج کرنے کے لیے تو پوری شریعت پورا دین اترا ہوا ہے, ہمارا تو ہے پورا قرآن, ہماری تو ہے پوری سنت, ہمارے تو 4 یا 4 سے مذاہب ہے, اس کی جو تفصیل اور ڈیٹیلز ہے مطلب ہے کہ وہ تو کمال کے. تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے, مطلب تمہاری شریعت کون سی, مطلب ہے کہتے ہیں مطلب ہے پرویز مشرف والی جمہوریت یا حسنی مبارک کے الیکشن تو آتے ہی ہے نا, وہ مطلب ہے کہ فرانس والی جمہوریت یا امریکہ والی جمہوریت یا چائنا والی جمہوریت, کون سی تمہارا کون سا. کہتے ہیں وہ جو 3 لفظ ہیں وہ فرانس کے انقلاب نے جو دیے کہ جی وہ ایک تھی کیا تھا وہ اخوت, آزادی اور مساوات. کہتے تینوں کو ماننے کے لیے مطلب ہے کہ وہ اس نے کسی نے اس کو سیاست میں لایا تو وہ جمہوریت کی جا کے ٹکرے ماری. وہی جو اخوت اور آزادی اور مساوات, اسی کو جب انہوں نے معاشی طور پر کہا تو مارکسزم بنا. اب مارکسزم کی کتنی شکلیں ہیں, 20 شکلیں تھیں مارکسزم کی, آپس میں لڑتے تھے اور آپس میں ان کا فساد, آپس میں ان کی جنگیں. بھئی اگر یہ آزادی اور مساوات اتنی واضح ہے تو لڑ کیوں رہے تھے, سامنے ہے دیکھو آزادی ہے اور شروع کر دو. تو آسمان سے اترتی ہے چیز لوگوں کے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے, اور جہاں پر لوگ اختلاف کر لیتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی اپنی دین کے ساتھ حکم بنتا ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ رسالت اگر نہ ہو تو عقل خالی جو ہے وہ معاش اور معاد دونوں جہانوں کی جو مطلب جو خیر ہے اور صلاح ہے اور فساد ہے اس کا کہاں سے پتہ کرے. مطلب اتنی بڑی چیز عقل نہیں ہے کہ جو رسالت سے بے نیاز اور ماورا ہو کر یہ سارا کچھ جان لے. فمن اعظم نعم اللہ علی عبادہ, چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمتوں ہے اس کے بندوں پر, ان میں سے واشرف منت علیہم, اور سب سے زیادہ باشرف جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. منت لقد من اللہ علی المؤمنین, منت کہتے ہیں جو احسان ہوتا ہے, سب سے باشرف جو احسان اللہ تعالیٰ کا ہے ان پر, ان ارسل الیہم رسلا, کہ اس نے ان کی طرف رسولوں کو بھیج دیا, یہ اس کی مہربانی تھی. وانزل علیہم کتبا, ان پر اپنی کتابوں کو نازل فرما دیا. وبین لهم الصراط المستقیم, اور خود ہی ان کو سیدھا راستہ کھول کر بتا دیا. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم, اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ چوپایوں اور جو جانور ہیں, بیسٹ, بہیمہ کہتے ہیں وہ جو مطلب
یہ جانوری کو کہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر تحقیق زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ بہیمہ کہتے ہیں جانور کو. یہ بہم جو ہوتا ہے یہ مبہم بھی اسی سے ہے جو بولتا نہیں ہے، یہ بے زبان جسے آپ کہتے ہیں بہیمہ. تو یہ ان جیسا ہوتا انسان، بل اشر حالا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا حال میں ہوتا. مطلب کہ ایسی مطلب عقل ہے اندر اور باہر کچھ راستہ اس کو سجائی نہیں دیتا. فمن قبل رسالت اللہ، تو جو شخص اللہ کی یہ رسالت قبول کر لے، واستقام علیہا، اور اس پر استقامت اختیار کر لے، فہو من خیر البریہ، تو وہ مخلوق میں سے بہترین ہوتا ہے. ومن ردها وخرج عنها، جو اس کو رد کر دے اس سے خروج کر لے، فهو من شر البریہ. واسوأ حالا من الكلب والخنزیر والحیوان البہیم، اور وہ کتے، خنزیر اور جو حیوان جو بالکل بے زبان ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہوگا وہ شخص جو اس کو رد کرنے شریعت. وقد توہم بعض من لا تحقیق عنده، اور وہم ہوا ہے بعض من لا تحقیق عنده، ایسے لوگ کہ جس کے وہ تحقیق نہیں ہے یا جس کو مطلب صحیح فہم حاصل نہیں ہے. ان کون اہل السنت اصحاب اثر، کہ اہل سنت کا اصحاب اثر ہونے کا مطلب یہ، کون کا مطلب ہونا، کانا یکون، کون کا مطلب ہونا، جسے کہتے ہیں نا بینگ، کہ اہل سنت کا اصحاب اثر، اثر جانتے ہیں نا جو پہلے سے جو روایات چلی آتی ہیں ان کو جو تھام کر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب اثر. تو اہل سنت کا اصحاب اثر ہونا جو ہے، انہم ترکوا العقل وقللوا من منزلتی، کہ یہ لوگ عقل کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کی جو منزلت ہے اس کی تقلیل کرتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں. وہذا جہل بلا شک بمنہج اہل السنہ، یہ بلا شک و شبہ اہل سنت کے منہج کے ساتھ جہالت ہے. فللعقل منزلۃ مقدرۃ عند اہل السنہ، عقل کے لیے اہل سنت کے ہاں ایک نہایت جلیل القدر منزلت ہے. مقدرہ جس کی قدر ہو، جس کی جو ہے وہ ریگارڈ، تو تقدیر کہتے ہیں ریگارڈ ہو، مقدار اپنی اسی سے ہے. ولہذا فهم یثبتون التحسین والتقبیح العقلیین، اسی وجہ سے اہل سنت جو ہے یہ تحسین اور تقبیح جو ہے جو عقلی ہے اس کا اثبات کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے کہ ہوتی نہیں ہے تحسین اور تقبیح. کما انہم یجعلون الکثیر من الصفات الالہیہ تثبت بالعقل، جیسے کہ بہت ساری الہی صفات کو بھی یہ عقل کے ساتھ ثابت ہونے والی ٹھہراتے ہیں کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، جاننے والا ہے، دانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے عقل سے بھی سمجھ آتی ہیں اور اہل سنت اس کا انکار نہیں کرتے. یعنی اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ جی شریعت ہی بتائے گی کہ جی اس کائنات کا مالک بہت قوت والا ہے. نہیں، آپ دیکھیں مطلب اس کائنات کا مالک نہایت علم والا ہے، نہایت حکمت والا ہے. تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ شرع سے بھی لینی ہوتی ہیں اور عقل سے بھی لینی ہوتی ہیں، کیونکہ صرف شرع سے لینے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل وغیرہ جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کر ہی نہ پائے کہ جی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے وغیرہ. بہت ساری جو صفات ہیں وہ بلا شبہ عقل سے بھی سمجھ آتی ہے اور اللہ سنت کہ یہ چیز قبول کی جاتی ہے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ فوجداری ہوتی ہے، اس نے کہہ دیا میں بڑا ہوں، تو یہ کبھی عقل شریف قرآن میں آ گیا کہ اللہ بڑا ہے، قرآن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور مطلب نہیں، یہ بات نہیں، قرآن میں بھی ہے وہی بات جو تمہاری عقل بھی وہی کہتی ہے. وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْمَغِيبَاتِ مثل البعث والجزاء والنبوة، بعث اور جزاء یعنی حساب کتاب جو ہوتا ہے اور نبوت، اس کو یہ عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی تک آپ پہنچتے ہی عقل کے ذریعے ہیں. اور جب آپ ایک جھوٹے نبی کو رد کر دیتے ہیں تو وہ عقل ہی کی بنیاد پر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اشارے رکھ دیے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ آشکارا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس عقل سے سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ہاں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دلائل ایسے رکھ دیے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی عقل چھاپ دیتی تھی کہ یہ واقعتاً یہ سچا رسول ہی ہے. تو مطلب ہے کہ بعث کو بھی، جزا کو بھی، نبوت کو بھی، یہ جو مغیبات ہیں، غیبیات ہیں، ان کو مطلب ہے عقل
کا قبول کرنا یہ بھی اہل سنت کے منہج میں اس کو مطلب ہے کہ ریگارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. وقد انحرف عن هذا السبيل الوسط فريقان من الناس. یہ جو وسط کا راستہ ہے اس سے منحرف ہو گئے ہیں لوگوں میں سے دو فریق. الفریق الاول المفرطون في اهمال العقل. عقل کو اہمال کرنے والے، عقل کو ڈس ریگارڈ کرنے والے، جو کہ اس کے اندر افراط ہے، یعنی عقل کو ڈس ریگارڈ کرنے میں جن لوگوں کے یہاں افراط پایا جاتا ہے. وہم المتصوفۃ الجہال، جو متصوفہ جو جہال ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. الذین الغوا عقولهم. الغا یلغی کا مطلب ہوتا ہے باطل کر دینا، ٹھہرا دینا. الغاء لغو اسی سے ہے. یلغی کا مطلب کینسل کر دینا، بالکل معطل کر کے ٹھہرا دینا، تو اس کو کہتے ہیں الغاء. الغوا عقولهم، اپنی عقلوں کو معطل کر کے ٹھہرا دیا ہوا ہے جن لوگوں نے، ایسے صوفیاء. وقدس المجانین والمجاذیب، اور جو مجنون ہوتے ہیں، دیوانے پاگل ہو جو چکے ہوتے ہیں، ان کو مقدس جی کمال دیکھو جی پہنچا ہوا ہے، مطلب ننگ ڈڑنگ کمال دیکھو جی، عقل شکل کی بات نہ کیا کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عقل کو ڈس ریگارڈ کرنے میں افراط کر رہے ہیں. مقدس المجانین والمجاذیب، مجنونوں اور مجذوبوں کو مقدس کر دیتے ہیں یہ لوگ، ان کی تقدیس کرتے ہیں. مجذوب ہوتا ہے مطلب جو اتنا گم ہو جائے کہ مطلب ہے کہ اس کی عقل سلامت نہ رہے، ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جائے. تو اسی وجہ سے وہ اس طرح کے جو صوفیاء ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ کلما کان الشیخ احمق و اجہل، جتنا جو ہے وہ پیر، شیخ کہتے ہیں پیر یا جو ہوتا ہے، جتنا وہ احمق اور جتنا جاہل ہو، کان باللہ عارف، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ مطلب جاننے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ تک زیادہ پہنچا ہوا ہوگا. وعندہم اعظم، اور ان کے ہاں زیادہ بڑا ہوگا. وکانوا یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، من اراد التحقیق فلیترک العقل والشرع. جس کو تحقیق چاہیے نا، یقینی بات چاہیے، اس کے لیے عقل کو بھی چھوڑ کے آیا کرے، شرع کو بھی چھوڑ کے آیا کرے، تو اس کے بعد پھر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں اگلی. الفریق الثانی، جو دوسرا فریق ہے، المقدسون للعقل، جو عقل کی تقدیس کرنے لگ جاتا ہے. وهم المتکلمون والجہمیۃ ومن ذهب مذهبهم، یہ جو علم الکلام والے ہیں، متکلمون اور جہمیہ. ومن ذهب مذهبهم، جو ان کے مذہب کو اختیار کرنے والا، یعنی ان کے طریقوں پہ چلنے والا. ذهب مذهبهم الذين قدسوا العقل وجعلوه ندا للشرع، جنہوں نے عقل کی تقدیس کی اور اس کو شرع کا ند کر دیا. اندار کا مطلب ہوتا ہے ہمسر، تو ان کو شرع کا ہمسر کر دیا عقل کو. بل حاکما علی الشرع، بلکہ صرف ہمسر نہیں کیا بلکہ شرع پر حاکم پر بنا دیا. ومقدما علیہ، اس کو مقدم ٹھہرا دیا. فہم، تو ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں ایک بات ہے، یجعلون العقل وحدہ اصل علم، اکیلی عقل کو اپنے علم کا اصل بنیاد بنا لیتے ہیں. وَيُفْرِدُونَهُ، اس کو یکتا رکھتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ الْإِيمَانَ وَالْقُرْآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ، ایمان اور قرآن دونوں کو اس کے تابع رکھتے ہیں. وَهَؤُلَاءِ الْمُقَدِّسُونَ لِلْعَقْلِ يَنْقَسِمُونَ قِسْمَيْنِ، یہ جو عقل کی تقدیس کرنے والے ہیں آگے دو قسموں کے اندر بڑھتے ہیں. القسم الاول المخالفون للنصوص النبویہ، وہ لوگ جو نبوی نصوص کی مخالفت کرتے ہیں. الذين يقولون، یہ جو کہتے ہیں ان الانبیاء لم يعرفوا الحق الذي عرفنا، کہ انبیاء اس حق کو نہیں پہنچ سکے جس کو ہم پہنچ گئے. او یقولون، کیا کہتے ہیں، عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بينا، وہ انبیاء تو بڑے مطلب پہنچے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے لیکن وہ بیان نہیں انہوں نے کیا ہے مخلوق کو جیسے ہم بیان کر سکتے ہیں. بل تکلموا بما يخالفه من غیر بیان لهم، من غیر بیان منہم، بلکہ انبیاء نے وہ بات کی ہے جو کہ اس کے مخالف ہے، یعنی جو عقل کی جو بات ہے اس کے مخالف ہے. من غیر بیان منہم، لیکن انہوں نے وہ بیان نہیں کیا ہے. یعنی انبیاء نے جو چیز ہے وہ اس انداز سے بیان کرتی ہے جو کہ حقیقت کے الٹ ہے، تاکہ عام لوگوں کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آئے. جو کہتے ہیں انبیاء کا کام یہ تھا کہ انہوں نے سب دنیا کو خطاب کرنا تھا، اس وجہ سے ممکن نہیں تھا کہ اتنی پہنچی ہوئی بات کرتے کہ جس کو کوئی بات. اب کیونکہ ہماری یہ مجبوری نہیں ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے اگر عام لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہم وہ بات کر دیتے ہیں کہ جو انبیاء کے لیے ممکن نہیں تھی کرنا، کیونکہ انبیاء سبھی لوگوں کو خطاب نہیں کرتے تھے.
القسم الثاني المدعون للسنة والشریعہ، جو سنت اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو ویسے ہی انبیاء کو مطلب ہے کہ کسی اس میں خاطر میں نہیں لاتے. اب یہ ہے کہ جو سنت اور شریعت کا دعویٰ تو کرتے ہیں. الذين يقولون ان الانبياء والسلف الذين اتبعوا الانبياء لم يعرفوا معاني هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الانبياء. وہ کہتے ہیں انبیاء اور وہ سلف جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، لم يعرفوا معانی هذه النصوص، انہوں نے ان نصوص کے وہ معانی نہیں سمجھے، التي قالوها جو کہ انہوں نے بیان کی ہیں، والتي بلغوها عن الانبیاء اور انبیاء کی بحاف پہ جو انہوں نے بیان کر دی ہیں. اور ان الانبیاء عرفوا معانیها ولم يبينوا مرادهم للناس، یا یہ ہے کہ انبیاء نے ان کے معنی سمجھ تو لیے تھے لیکن لوگوں کو اب اس کی مراد بیان کر کے نہیں دی. وقد یقولون، یا پھر کسی کو کہیں گے نحن عرفنا الحق بعقولنا، ہم نے اپنی عقول کے ساتھ حق کو سمجھ لیا. ثم اجتهدنا في حمل كلام الانبیاء على ما يوافق مدلول العقل، اس کے بعد ہم نے انبیاء کے کلام کو محمول کر دیا اس چیز پر جو کہ ہم نے فلسفے سے سمجھی تھی، اور اس انداز میں کہ وہ جو ہے وہ عقل کے موافق ہو جائے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو عقل کے موافق کرتے ہیں، یعنی پہلے تو سمجھیں گے عقل کے ساتھ، فلسفہ، منطق اور یہ جو عقل کی اڑان ہے یہ ان کا ہوگا. اس کے ذریعے سے وہ جن حقیقتوں تک پہنچیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی بات کو بھی اس انداز سے سمجھ کر آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ انبیاء کی ساری بات اس کے موافق ہو جائے. تو یہ لوگ ہیں جو انبیاء کی بات کو اپنی عقول کے موافق کرتے ہیں. ولهذا زعم هؤلاء القوم ان العقل قد يخالف النقل، اس وجہ سے ان لوگوں کا زوم ہو گیا ہے کہ عقل کسی وقت نقل کی مخالف بھی ہو سکتی ہے. ولهذا صالوا على النصوص صولة المحاربين، اس وجہ سے یہ صالح یصول کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، مطلب پورے تمطراق کے ساتھ جنگ کرنا. کیونکہ یہ عربی میں ایک ہوتا ہے کہ یصول و یجول، کہ جنگ کے اندر مطلب ہے کہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ہر طرف جاتے ہیں نا پشتے کے پشتے لگانا، تو اس کی وجہ سے وہ سہولت اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو صائل ایسے جانور کو بھی کہتے ہیں جو مطلب انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ آور ہو، تو صولہ کا مطلب حملے کرنا. ولہذا صالوا علی النصوص، اس وجہ سے انہوں نے نصوص پر حملے کیے ہیں. صولۃ المحاربین، جیسے جنگی لوگ حملے کرتے ہیں، ایسے نصوص کے پرچے اڑانے کی کوشش کی. ورد الاحادیث التي جرت غیر موافقۃ لاغراضهم ومذاہبهم، اور ان احادیث کو رد کیا ہے جو کہ چلتی ہیں غیر موافقت نہ کرتے ہوئے لاغراضهم، ان کے اغراض کی، ومذاہبهم اور ان کے مذاہب کی، جو حدیثیں تائید نہیں کریں گی ان کو رد کریں گے. ويدعون انها مخالفة للمعقول، اور ان کا دعویٰ ہوگا کہ یہ معقول یعنی عقل میں آنے والی بات، کہ یہ عقل میں آنے والی بات کے مخالف ہے یہ حدیث. کالمنکرین لعذاب القبر، جیسے عذاب قبر کے منکر، والصراط والمیزان ورؤیت اللہ فی الآخرہ وحدیث الذباب وقتلہ. یہ جو مکھی والی جو حدیث ہے، ایک تو یہی جو وہ جی ہاں ایک وہ، اور ایک یہ جو مطلب ہے کہ یہ سوڈان کے بھی ایک صاحب ہے، وہ بہت بڑے مسئلے بڑھاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک اس میں ہوتی ہے، تو اس پر بھی مطلب کہ یہ پروف تو نہیں ہوا ہے، پروف ہونے کی مطلب ہے کہ کون سی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی پروف نہیں ہوگا، بعد میں ہو جائے گا، کہ تو بعد میں بھی ہونا کیا ضروری. مطلب ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اگر کہیں مطلب ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر تمہارے ہاں مطلب وہ نہ ہو جائے تو مطلب ایک شفا جو ہوتی ہے یہ بہت واسط چیز ہے. یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میڈیکل ٹرم کے انداز میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے. شفا جو ہے یہ ایک وسیع معنی میں استعمال کیا ہے، اور جو دا ہے یہ بھی ایک وسیع معنی میں استعمال کیا ہے. تو اب جو تم جو ٹیسٹ کرو گے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی میڈیکل ٹرم بھی استعمال نہیں کی ہے، یہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا وہ بھی کہ جو جن لوگوں نے وہ نا کہ مطلب تم چڑھاؤ گے ضرور، تو ایک بندے نے جو ہے وہ مکھی جو ہے
وہ چڑھا دی تھی اس وجہ سے کہ دخل النار فی ذبابہ کہ ایک مکھی کے باعث وہ جہنم میں چلا گیا. اس کی صنعت میں کلام بھی ہے جی اس حدیث کا کلام بھی ہے. تو اگر تو اس کی صنعت کی وجہ سے کوئی بندہ اس کو رد کرتے ہیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو عقل کی وجہ سے مطلب کہ جو لوگ رد کرتے ہیں. یہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ ان فی احد جناحیہ داء وفی الاخر دواء, کہ اس کی ایک میں بیماری ہے اوپر میں اور دوسرے میں دوا ہے. وما اشبہ ذلك من الاحادیث الصحیحہ المنقولہ نقل العدول, جو عدول کے ذریعے سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں اس طرح کی جو چیزوں کو جو لوگ رد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جناب عقل کے موافق نہیں بیٹھ رہی ہیں. واقتدى بهم, اور ان کی اقتداء کی ہے افراخهم من المعاصرین. افراخ فرخ کہتے ہیں چوزے کو, من المعاصرین یہ جو آج کے جو معاصر ہیں جو مطلب اس دور کے جو ہیں انہی کے چوزے ہیں, مطلب انہی کے یہ مطلب نظریاتی اولاد جسے کہتے ہیں نا. واقتدى بهم افراخهم من المعاصرین, معاصرین میں سے ان کے چوزے جو ہیں ان کے جو چوزے ہیں انہوں نے بھی انہی کی ابتدا کی. الذین یسمون انفسهم بالعقلانیین, وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتے ہیں. یہ عقلانیین اصل میں اردو میں مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے لیے کیا صحیح ٹرم استعمال ہوتی ہوگی. ریشنلسٹ کہتے ہیں انگلش میں نا جن کو, ان کو عربی میں عقلانی کہتے ہیں, عقلانیین ریشنلسٹ. وبزوہم عقل پرست ہاں عقل پرستی کہیں گے آپ ان کو, ریشنلسٹ. وبزوہم فی الجرأۃ, اور ان سے بھی آگے گزر گئے ہیں جرت میں, علی النصوص یا جسارت میں نصوص کے بارے میں. جسارت مطلب ہے کہ ٹیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں نا نصوص کا. نصوص چیز کیا ہوتی ہیں؟ بالتحریف والاعتراض والرد, تحریف کریں گے, اعتراض کریں گے, رد کریں گے. فكما ان اولئک انبهروا بالفکر اليونانی وراحوا يقلدونه, جس طرح وہ لوگ, انبہار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اتنا زیادہ متاثر ہو جانا, بلکہ چکا چوند سے مطلب مبہوت ہو جانا, اس کے لیے لوگ بولتے ہیں انبہار. انبہار اس کی مطلب مبہوت ہو گئے تھے وہ لوگ, جس طرح وہ لوگ فکر یونانی سے مبہوت ہوئے تھے اور چل پڑے. راح یہ روح کا مطلب ہے چل پڑنا, راحوا یقلدون, اس کی تقلید کرنے چل پڑے تھے. فقد انبہر ہؤلاء بالفکر الغربی, تو یہ جو لوگ ہیں یہ آج کا جو مغربی جو فکر ہے, ویسٹرن تھاٹ جو ہے یا ویسٹرن فلسفی جو ہے, یہ ان سے اس سے مبہوت ہو گئے. وہ یونانی سے مبہوت ہو گئے تھے, اس سے مبہوت ہوئے. وضعفوا امامه, اور ان کے آگے کمزور پڑ گئے. وراحوا يلهثون في ركاب, يلهث کا مطلب ہوتا ہے زبان نکال کے چلنا, فی رکابہ, اس کے ساتھ ساتھ. رکاب کا مطلب ہم رکاب ہونا, اس کے ساتھ ساتھ ہونا. تو یہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان نکال کر مطلب چل پڑے. جی راح یہ روح کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا, چلا جانا. وہ خلاصۃ اعتقاد اہل السنت فی هذا الباب, اس باب میں اہل سنت کا جو اعتقاد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الاحوال الحاصلہ مع عدم العقل ناقصہ, کہ وہ احوال جو حاصل ہوتے ہیں عقل کے بغیر وہ ناقص ہوتے ہیں. والاقوال المخالفة للعقل, والاقوال المخالفة للعقل باطلہ, اور وہ اقوال جو عقل کے مخالف ہوں وہ باطل ہوتے ہیں. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن تركه, البتہ رسول اس چیز کے ساتھ آئے ہیں جس کے ادراک سے ہی عقل عاجز ہوتی ہے, جس کے ادراک سے ہی عقل عاجز ہوتی ہے. رسول اصل میں وہ چیز لے کر آئے, مطلب وہ چیز ہی وہ ہے جس طرح الگ عقل کا الجھنا ہے ہی نہیں, کیونکہ اس میں سند مرجع کوئی ہے ہی نہیں, سوائے ان کے اپنے رسول ہی مرجع ہے اس میں, مطلب ہے کہ وہ چیک کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, مثال دیتے ہیں کہ وہ ٹیچر نے جو ہے وہ کلاس میں 20 بندوں کو 20 پیپر پکڑائے اور کہا کہ یہ مجھے بتاؤ ذرا یہ جو دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو کہتے ہیں وہ 20 بندے تھے, 20 کے جواب کہنا اندازہ لگاؤ, ذرا اندازہ لگاؤ. 20 بندے 20 جواب ہے, 40 ہوتے 40 جواب ہوتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے کہ صاحب ایک چیز سوچ لیں کہ یہ مطلب کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس نے ایسے کیا کہ وہ اس کی ایک اینٹ کاٹ دی اور پھر ایک کو بلایا کہ تو کیا ہے, ہر بندے کو پتا چلا کہ اس نے غلط سوچا.
ہر بندے کو پتا چلا ابھی وہ اتنا اعلیٰ ہے. تو دراصل رسالت جو ہے نا وہ سوراخ ہے اس دنیا کی طرف جس کا آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ وہ میدان ہی اور جو اہل سنت کو کہتے ہیں کہ شرع کا میدان ہی دراصل اور ہے. وہ چیز ہے جس میں عقل حکم بن نہیں سکتی کیونکہ عقل اس سے پہنچ نہیں سکتی. تو جس سے جگہ آپ پہنچتے ہیں اس میں آپ حکم بنتے ہیں. نہ یہاں کرنا وہاں پر بنتا ہے. لم تأتی بما يعلم العقل امتناعه. رسول جو ہے آئے ہی نہیں ہے اس چیز کے. لم تأتی رسول نہیں آئے ہیں بما يعلم العقل جس کی عقل جان لے امتناعه اس کا ممتنع ہونا, اس کا ناممکن ہونا یا اس کا جو ہے وہ غلط ہونا. عقل جس کا ادراک ہی نہ کر سکے رسول اس چیز کو لے کر آئے. کما ان الادلۃ العقلیۃ الصریحہ اسی طریقے سے جو عقلی ادلہ ہیں جو صریح ہوں توافق ما جاءت به الرسل وہ رسولوں کے لائی ہوئی چیز کے ساتھ موافقت ہی کرتی ہیں وہ دلیلیں. وان صریح المعقول لا يناقض صحیح المنقول جو عقل صریح ہوتی ہے وہ نقل صحیح کے کبھی مناقض کبھی کنٹراڈکٹری ہوتی نہیں. وانما يقع التناقض جب بھی تناقض واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بینما يدخل فی السمع وليس منه. جو سمع ہوتی ہے نا جو نقل ہوتی ہے مطلب وہی کی جو روایت ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیز آ جائے جو کہ اس میں تھی نہیں. مطلب حدیث ہے کسی نے موضوع کر دی کہیں اس کے اندر کوئی غلط ہو گئی یا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے تو اس کے معنی کے اندر کسی نے کو تعریف کر دی ہے. ہاں وہ چیز ہو سکتی ہے. تو انما يقع تناقض بینما يدخل في السمع. سمع کا مطلب وہی یہاں پہ یعنی وہ چیز جو سن کے آپ لیتے ہیں جو سمع کے اندر داخل ہو جائے ولیس منه واو یا حالیہ ہے جبکہ وہ اس میں سے نہ ہو. وما يدخل في العقل وليس منه یا پھر عقل کے اندر داخل ہو گئی ہو معقولات کے اندر وہ چیز چلی گئی ہو جو کہ اس میں سے نہ ہو. تو بہت ساری جو معقولات ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں حقیقت ایک معقولات نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کچھ دیر کے بعد جو تھوڑا سا انسان کو کچھ اور چیزیں سمجھ آتی ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ وہ تھی مطلب کیا خیال ہے جو ارسطو سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی. آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں جو ہیں کوئی خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز میں ارسطو غلط تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جب آپ مطلب مکمل بھی سمجھتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس کے ایسی چیز ہوتی ہے وہ دراصل معقول نہیں ہوتی وہ نامعقول ہوتی ہے. یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اگلا چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ ان کتاب اللہ تعالی هو طریق الہدایت و سبیل السلام. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ ہدایت کا طریقہ ہے اور سلامتی کی راہ. من اعتصم به وسار على منهاجه. تو آپ کو یاد ہے ہم نے اعتصام کا مطلب خاصا تفصیل سے بیان کیا تھا. مطلب ہے کہ چمٹ جانا اور اپنے آپ کو پناہ میں محسوس کرنا. تو اعتصام کیا جو معنی ہے اس کے اندر ہی یہ چیز ہے. میں نے اعتصم بھی جو اس کو چمٹ جائے اور اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرے. وسار علی منہاجہ اور اس کے منہاج پر چل پڑے. سدد اللہ طریقہ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ سیدھا کر دیتا ہے. وحماہ حما یحمی کا مطلب ہوتا ہے بچانا حمایت اسی سے ہے. عربی میں حمایت اور میں نے اردو میں حمایہ عربی میں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب اپنی ریفیوج دینا ریفیوج میں رکھنا اپنی پناہ میں رکھنا. وہ حماہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھے گا من الزیغ والضلال. ومن اعرض عنہ اور جو اسے اعراض کرے گا وہ حجر امرہ ونہیہ اور اس کے امر اور نہی کو چھوڑ دے گا حجر کر دے گا. وتقدم بین یدیہ اور اس سے آگے گزرے گا. ازاغہ اللہ واضلہ اللہ اس کو ٹیڑھا کر دے گا اور اس کو گمراہ کر دے گا. وکتب علیہ الشقاء اور اس پر بدبختی لکھ دے گا. والتعاس اور بیچارگی. تعس کہتے ہیں تعس عبد الدینار کہ بربادی تباہی ویرانی اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دے گا پھر دنیا والآخرہ. قال اللہ تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. قرآن میں ترجمہ آپ سب جانتے ہی ہیں. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
وَإِنَّ مِنْ أَوْلَوِيَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ وَالْمُصْلِحِينَ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ. اولویات عربی میں کہتے ہیں پریورٹیز کو. اولویات پریورٹیز اردو میں شاید ترجیحات کہیں گے اس کو. جی تو اول الاولویات یعنی پریورٹیز میں سے بھی پرائر ہیں، جو مطلب ہے کہ ترجیحات میں سے بھی جو ترجیح والی چیز ہے ان میں سے یہ ہے. اور یہ کن کی ترجیحات ہونی چاہیے؟ یہ العلماء والدعاة والمصلحین وطلاب العلم. ان کی جو سب سے بڑی ترجیحات ہونی چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ احیاء العمل بکتاب اللہ تعالی و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ پر عمل اور سنت پر عمل کا احیاء ہو. والاقتداء بہدی السلف الصالح فی تعظیمہما. اور جس طریقے سے سلف صالح جو ہیں ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے کتاب اور سنت کی، اس حدیث اس کے ساتھ جو ہے وہ اقتداء کیا جائے، اس کا راستہ اختیار کیا جائے. والوقوف عند حدودہما. اور ان کی جو حدیں ہیں وہاں پر رک جانا. والعمل بنصوصہما. اور ان کی نصوص پر عمل پیرا ہونا. ولا مخرج لأبناء الصحوة الإسلامية من هذا الخلط والاضطراب. اور کوئی مخرج نہیں ہے ابناء الصحوہ. یہ صحوہ عربی میں اویکننگ کو کہتے ہیں، مطلب یہ جو اس وقت کی جو عام اسلامی بیداری ہے اس کے لیے عربی میں صحوہ کا لفظ چلتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پرانی کتابوں میں تو خیر نہیں، آج کل عربی میں بہت زیادہ چلتا ہے. مطلب جتنے مطلب اسلامی تحریکی عمل کو صحوہ کہا جاتا ہے بنیادی طور پر. ایک لفظ بولا جاتا ہے اسلامی تحریکی عمل یا بیداری کا عمل، تو یا یہ ہے کہ کفر کے ساتھ جو ایک مزاحمت سی عالم اسلام میں پائی جا رہی ہے، سب کو صحوہ کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابناء الصحوہ یعنی اس کے جو فرزند ہیں، صحوہ کے تحریک کے جو فرزند ہیں، ان کو کوئی چارہ نہیں. مخرج کا مطلب چارہ، جہاں سے آپ کوئی راستہ بنا سکیں. کوئی چارہ نہیں ہے من هذا الخلط والاضطراب. یہ جو اس وقت ایک خلط پایا جا رہا ہے اور ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، چیزیں خلط ملت ہو چکی ہیں. جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے، بھائی صاحب اس کا سامنا کیجیے. اس سے مطلب ہے کہ بھاگیے مت. اس سے مطلب ہے کہ ہم طالب علم کی سطح پہ چیزوں کو تھوڑا سا اور انداز میں دیکھتے ہیں، باہر کسی کا بات نہیں کرتے. یعنی بنیادی طور پہ جماعت اسلامی اور اخوان نے نہایت کمال کے مقاصد جو ہیں وہ اختیار کیے تھے، لیکن یہاں پر جو دین کی جو ایک فہم ہوتا ہے، یہ جو اس کی تفسیر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے دیکھا کہ اتنا پنڈورا باکس ہے، تو اس کو تو ہاتھ لگانے سے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ دکھی ہو جائے گا، وہ مخالف ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا مٹی ڈالو یار باروں بار. مجھے تو باروں بار سے کہا سر بھائی راستہ تو مطلب یہیں سے بنانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات بہت امیجیٹ قسم کی جو کوئی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، جیسے اس وقت ہمارا جہاد کا مطلب میدان ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت فتنہ پرور شخص ہوگا جو وہاں پر جا کر ایسے مسائل کو اٹھائے جن سے مسلمانوں کی صف ہٹ جائے. مطلب ادھر جہاد ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے خون و خون ہو رہے ہیں کفار کے ساتھ، اور ایک بندہ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک سنت کا مسئلہ وہاں پر جا کر اٹھائے. مطلب حقیقت ہے اسی وجہ سے وہ بعض لوگوں نے زیادہ لگتے بھی لیے بلّہ صاحب کے. تو ان کا وہ ایک خطبے میں انہوں نے کہا نا کہ جہاد میں جو ہے وہ 2000 بندہ 3000 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک بندہ وہ امام الظالم کہتا ہے، ایک بندہ پورا ایریا اٹھا کے کہتا امیر وہ کرنے کے بعد شیطان الرجیم. تو بہت شدید لوگ بولے نا، کہتے ہیں کہ شیطان رجیم ہے یہ بندہ نا. مطلب فتنہ ڈالنے کے علاوہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہاں پر اس وقت ادھر مطلب جہاد ہو رہا ہے. مطلب بہرحال وہ تو بعض لگتے بھی لیے عبداللہ اعظم صاحب کے اس جملے کی وجہ سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض آپ کے جو فوری اہداف ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ مطلب ایسی فائلز کو نہ کھولیں، مطلب ایسے ہو سکتے ہیں اور وہاں پر اس کو کرنا چاہیے. لیکن مجموعی طور پر اسلام کا تحریکی عمل جو یہاں پر کرنا ہے وہ اس راستے کو صاف کیے بغیر ہی ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ کیونکہ ان کے پاس وہ پورا فارمولہ نہیں تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ باروں بار ہوتے ہوتے ویسے ہی باروں بار ہو گئے. مطلب کوئی ان کے لیے وہ مطلب ہے وہ جب بھی مسئلہ حق اور باطل کا جب لینگویج یہ ہو جائے کہ جہاں مسئلہ الجھا ہوا ہو اور جہاں مسئلہ حق اور باطل کا اور جہاں کچھ لوگوں کے ناراض ہونے جانے کا خدشہ ہو وہاں پر مٹی ڈالنی ہے، تو پھر وہ جو ایک ہوتی ہے نا جو حق کی جو ایک شدت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے جو توڑ دیتی ہے نا، آگے جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو توڑنا ہوتا ہے.
تو وہ سینس ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی کہ جہاں پر جو رکاوٹیں ہیں ان کو توڑ کے گزرنا ہے. تو انہوں نے کہا جو رکاوٹ ہوگی ہم وہاں پر زور نہیں لگائیں گے, ہم اس سے کہیں اور راستہ نکالیں گے. تو آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی وہ ہے الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, وہ بھی بہت دانا مطلب اور کہیں ہیں. تو ان کو پتا جیسے ہی چلا کہ یہ یہاں پر یہ منہج پایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب جہاں راستہ تھوڑا سا بھی مشکل ہو وہاں سے کسی اور طرف کا راستہ, انہوں نے آپ کے ایسے راستے خوبصورت بنائے کہ جو کہیں پہنچتے ہی نہیں تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کے سامنے اس وقت کا ایک بڑا چیلنج ہے, آپ یہاں پر اصلاح کے لیے میدان میں اترنا چاہ رہے ہیں, کوئی چارہ نہیں ہے من ھذا الخلط والاضطراب. یہ جو اس وقت جو خلط پایا جا رہا ہے, جو ایک اضطراب پایا جا رہا ہے, الذی یغشی بعض صفوفها, جو کہ جس نے چھپا دیے. غشیہ یغشا کا مطلب ہوتا ہے کور, جو کہ مطلب ہے کہ چڑھ گیا ہے اس کی بعض صفوف پر, یعنی صحوہ اسلامیہ جو ہے اسلامی بیداری کی بعض صفوف پر جو فکری خلط اور فکری جو ابہامات ہیں اور یہ جو مطلب تخبط ہے, ٹکرے مارتے جانا ہے, یہ جو چھایا ہوا ہے کور کر لیا, وہ محاضنہ تربویہ. محاضن یہ حضن گود کو کہتے ہیں, حضن کا مطلب گود ہوتا ہے, محاضن نرسری کو کہا جاتا ہے. یہ جو تربیت کی جو نرسریز ہیں یہاں پر جو ایک فکری خلط پایا جاتا ہے, الا بالعودۃ الکریمۃ الجادہ, تو یہاں سے کوئی مخرج نہیں ہے نکلنے کا مگر واپس جانا, العودہ لوٹنا, واپس جانا, الکریمہ باعزت, الجادہ جو کہ سنجیدہ ہو, جاد کہتے ہیں سنجیدہ کو, جدیہ سنجیدگی, المخلصہ جو کہ اخلاص کے ساتھ ہو, للنہل, نہل کا مطلب ہوتا ہے کسی چشمے سے جا کر پینا, نہل چشمے سے پینا, من تلک المنابع, ان منابع, منابع منبع کی جمع ہے, ان منبعوں سے جا کر پینا, العذبہ جو کہ بہت میٹھے ہیں. یہ ہے نا قرآن مجید کے اندر بھی عذب کا ہے نا, مرج البحرین هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. تو المنابع العذبہ جو میٹھے چشمے ہیں, الاصیلہ جو کہ اصیل ہے. اصیل کا مطلب ہم نے کئی بار واضح کیا ہے, اصیل کا مطلب جس کے اندر اوریجنلٹی ہو, مطلب جس کے اندر جو بات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے پاک, بالکل کھرا ستھرا اصلی, اس کو اصالت بھی کہتے ہیں اس کی صفت کے طور پر. الاصیلہ التي لم تقدرها الاهواء, جن کو کہ احوا نے مقدر نہیں کیا. یہ قدر کا مطلب ہوتا ہے گدلا کرنا. پانی کو آپ ہلاتے ہیں نا کبھی جب وہ مطلب نیچے مٹی ہو تو ہلاتے ہیں تو تھوڑی سی مٹی مل جاتی, اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہوگی, اس کی قدر. مطلب ہے کہ اس سے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ لوٹا جائے ایک باعزت انداز میں, سنجیدگی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, کہ وہیں انہی میٹھے چشموں سے پیا جائے جو کہ صحیح صاف ستھرے خالص ہے. التي لم تقدر الاهواء, جن کو کہ احوا نے مقدر گدلا نہیں کیا, ولم تحبس, اور نہیں کھلواڑ کیا, بہا ان کے ساتھ شبہات نے, شبہات نے جن کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. ولم تشبہ, یہ شائبہ کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ. ولم تشبہ شوائب البدع والفلسفہ الکلامیہ, جن کو کہ بدعتوں اور کلامی فلسفوں نے مکس نہیں کیا یا ان کے اندر شوائب جو ہیں یا ملاوٹیں نہیں ڈال دی. تو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امت کا ایک معتدل طبقہ آج بھی اور آج کے جو جدید گمراہیاں ہیں ان کے بالمقابل ایک ایسی سچی کھری ستھری اسلامی تصویر جو ہے اسلام کے فہم کی وہ لے کر آئے میدان کے اندر. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ومن اعظم نعم اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے, علی العبد المسلم, مسلمان بندے پر, ان يوفق للاشتغال بكتاب الله الكريم تلاوة وتدبرا وعلما وعملا, کہ انسان کو توفیق مل جائے. وفق کا مطلب توفیق مل جائے کہ وہ مشتغل ہو جائے, مطلب اس کے ساتھ انگیج ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ, تلاوت کی صورت میں, تدبر کی صورت میں, علم کی صورت میں, عمل کی صورت میں. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن سبب, یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک رسی ہے. سبب کا مطلب رسی.
طرفه بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفه بأیدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا به، تو پھر خوب زور سے پکڑ لو اس کو، فإنکم لن تضلوا، کیونکہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ولن تہلکوا، اور ہرگز برباد نہیں ہوگے، بعدہ، اس کے بعد، ابداً کبھی بھی۔ اسأل اللہ تعالی ان نکون من اہل القرآن وخاصتہ، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اہل قرآن میں سے ہو جائیں اور قرآن مجید کے جو خواص ہیں ان میں سے ہو جائیں، المحلین لحلالہ، جو کہ حلال کرنے والے ہوں اس چیز کو جس کو قرآن حلال کرے، المحرمین لحرامہ، قرآن کے حرام کو حرام کرنے والے، العاملین بمحکمہ، اس کے محکم پر عمل کرنے والے، المؤمنین بمتشابہ، اور اس کے متشابہ پر ایمان رکھنے والے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پوری یہ کتاب ہوگی۔